السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الحجرات کا اعراب شروع کرنے لگے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری طرف سے یہ کاوش قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا انداز بدلا ہے، انداز اس طرح سے بدلا ہے کہ زوم کلاس جو ہوتی تھی اس کو اب اس طرح ویڈیو لیکچرز میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ زوم کلاس پرائیویٹلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ چلتی رہے گی، البتہ دیکھنے والوں کے لیے اس طرح سے لیکچرز کیے جائیں گے جو ابھی آپ کے سامنے ویڈیو کے ذریعے۔ اس میں ایک تو وقت بچتا ہے، اور کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ تمام ایسے نہیں ہیں کہ جو زوم کلاس میں ہونے والی ڈسکشن کو سنیں اور اس میں وہ داخل ہوں اور وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کراس کویسچننگ کو برداشت کریں، وہ مشکل ہوتا ہے۔ یقیناً ہر آدمی مصروف ہے زندگی میں، تو ایک دو بار مجھے موقع بھی ملا اس طرح کے کومنٹ سننے کا، پڑھنے میں بھی آئے، لیکن مجھے واٹس ایپ پر میسج بھی آیا اور پھر کچھ لوگوں سے ملاقات میں بھی اس بات کا مجھے اندازہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جی، کیونکہ میں نے پوچھا کہ آپ نے وہ فلاں لیکچر سنا، کہتے جی ہم چونکہ جب سے آپ نے یہ زوم ڈسکشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ شروع کی ہے تو ہمارے لیے یہ سننا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ کافی لمبی کلاس ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوا۔ اس کی وجہ سے ہمارا اعراب القرآن کافی سلو ہو گیا، تو ہم واپس دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ سورۃ الحجرات سے اینڈ تک، اور پھر دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم سورۃ الحجرات کا اعراب شروع کریں گے۔ سورۃ الحجرات کا جو تعارف ہے، اس کا نام الحجورات ہے، حجرت ان کی جمع ہے، حجرت یہ بیسیکلی رہنے کی جگہ جس میں ایک کمرہ ہوتا ہے چھوٹا سا اور ایک چھوٹا سا صحن ہوتا ہے۔ نزول یہ مدنی صورت ہے، ترتیب نزولی اس کی 106 ہے، یعنی یہ 106 نمبر ہے اس کا نازل ہونے کی جو ترتیب ہے قرآن مجید کی اس میں، جبکہ قرآن مجید کی یعنی مصحفی ترتیب اس کی 49 ہے اور یہ 26ویں جز میں موجود ہے۔ الحمدللہ آیات اس کی میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ دوں، پھر انشاءاللہ اس کا ہم شان نزول بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اعراب دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ جی تو یہ 5 آیات ہیں اور یہ پانچوں آیات اپنی جگہ پر کچھ مقصد لیے ہوئے ہیں۔ ان آیات کا موضوع یعنی اس کا جو موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب ہے، یعنی تعامل کیسے کرنا ہے، معاملہ کیسے کرنا ہے، ادب کس طرح سے ادب کو اختیار کرنا ہے۔ دوسری بات اس کا سبب نزول ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہو قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وفد جو ہے وہ بنی تمیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہما نے کہا امر القعقاع بن معبد ابن زرارہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ قعقاع ابن معبد کو امیر بنا دیجئے۔
قال عمر بل امر اقرع بن حابس، عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ آپ اقرع بن حابس کو امیر بنا دیں۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ما اردت الا خلافی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ صرف میری مخالفت میں کی ہے، یعنی میں نے ایک رائے دی، آپ نے اس کے اگینسٹ رائے دی ہے۔ قال عمر ما اردت خلافک، میں نے آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا۔ فتماریا حتی ارتفعت اصواتہما، تاکہ آپس میں دونوں کا بحث مباحثہ ہوا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ فنزل فی ذالک، اس معاملے میں یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا حتی انقضت، یعنی یہاں سے انقضت، حتی انقضت سے مراد ہے کہ یعنی یہاں تک کہ اگلی آیات تک، یہاں تک کہ آیت مکمل ہوئی۔ اسی واقعے کے بعد جب یہ بات اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا اور آوازوں کے کم رکھنے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے نہ بڑھنے سے منع کیا گیا، تو دیکھیے کیا ہوا کہ ان ابی ملیکہ قال کاد الخیران ان یہلک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما رفعا اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم علیہ رکب بنی تمیم۔ ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ دونوں بڑے بزرگ جو ہیں ابو بکر و عمر ہلاک ہو جاتے، کیونکہ دونوں نے اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند کیا۔ کب؟ جب بنی تمیم سے ایک قافلہ آیا۔ فاشار احدہما بالاقرع، یعنی ایک نے اشارہ کیا اقرع کی طرف، اخی بنی مشاجع، دوسرے نے اشارہ کیا برجل آخر، دوسرے آدمی کا۔ فقال ابو بکر لعمر ما اردت الا خلافی، اور دوسرے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صرف میری مخالفت چاہ رہے ہیں، اور جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ما اردت خلافہ کا، میں نے آپ کی مخالفت نہیں چاہی، یہاں تک کہ آوازیں بڑھ گئیں تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان آیات کے نزول کی جو یعنی ایک تو یہ الحجرات والا واقعہ دوسرا ہے، یعنی یہ جو آیات پہلی دو آیات ہیں، تین آیات، یہ اس واقعے کی تناظر میں ہوئی ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بحث مباحثہ ہوا، اس کی وجہ سے آوازیں بلند ہوئیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب ہم چلتے ہیں اعراب کی طرف اور پھر ہم چیزوں کو آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا یہاں پر حرف ندا ہے، ایو منادا ہے، اور ایو منادا فی محل نصب ہے، ایو منادا فی محل نصب ہے، اور یہ مبنی علی الضم ہے، ٹھیک ہے، یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ فی محل نصب ہے، اور ہاں حرف تنبیہ ہے، اور یہ جو ایو ہے یہ نکرہ مقصودہ ہے یہاں پر، اور الذین یہ ایو کا یہاں پر بدل کے طور پر موجود ہے۔ یا ایھا الذین یہ پورا مل کر جملہ ابتدائیہ بن گیا، الذین اسم موصول اور اس کا آگے صلہ ہے آمنو، آمنو فعل الماضی باب فعال سے، واو اس کا فاعل ہے، واو الجماعہ، یہ ہے ضمیر بارز متصل فی محل رفع۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو قرآن مجید میں جب بھی میں ایک صحابی کا قول پڑھ رہا تھا کہ جب بھی قرآن میں کہیں ہمیں ملے نا یا ایھا الذین آمنو، تو ہمارے کان دماغ سب بالکل متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اس کا مطلب کوئی بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اور سورۃ الحجرات میں 5 بار یا ایھا الذین آمنو ہے۔ سورۃ الحجرات اخلاقی معاملات سے بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کرنا ہے، آپس میں کیسے رہنا ہے، آپس میں معاملات کیسے کرنے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اگر دو جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو سورہ ہے سورۃ الحجرات خاص طور پر مومنوں کے لیے ہے، اس کے اندر ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرنا ہے؟ ندا منادا آ گیا، پکار لگ گئی مجھے آپ ہم سب کو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، یہ لا نہیں ہے، تقدموا، قدم یقدم باب تفعیل سے، تقدموا فعل مضارع مجزوم ہے، مجزوم کیسے ہوا ہے؟ حذف النون اس کی جزم ہونے کی علامت ہے، واو یہاں پر فاعل ہے۔ لا تقدموا یعنی تم سب،
جو یہ حاضر کے لیے، لا تقدمو واو الجماعہ ہے اور حاضر کا صیغہ ہے، لا تقدمو بینہ ظرف ہے، مضاف بن رہا ہے، ید اللہ یہ مرکب اضافی ہے، پورے کا پورا مضاف الیہ بنا ہے بینہ کا، اور یہ ید یہ اصل میں یدانی تھا، یدانی سے پھر نون ڈراپ ہو گیا مضاف بنتے ہوئے، اور یدئی اب یہ چونکہ جب یدا مضاف الیہ بنا بینہ کا تو یہ مجرور ہو گیا، تو یدین یدانی یدینی یدینی تھا تو نون ڈراپ ہو یدئی بن گیا، تو یہ یہاں پر یا جو ہے یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مثنیٰ ہے، یعنی یہ مثنیٰ، اور یہ یہاں پر مضاف الیہ ہے بینہ کا، یعنی مضاف بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم کے لیے، اور مضاف الیہ ہے بینہ کا۔ اس کے مثنیٰ ہونے کی علامت کیا ہے؟ یا مثنیٰ کی علامت ہے، مثنیٰ مجرور ہونے کی علامت ہے یہ مثنیٰ اسم کے۔ سو بینہ مبنی اسم ہے، اور یہاں پر یہ نصب ہے، نصب ہونے کی علامت یہاں پر اس کی فتحہ ہے۔ سو یہ متعلق بالفعل ہو گیا تقدمو، لا تقدمو بین یدی اللہ، یعنی اب یہ جو یدی اللہ ہوتا ہے عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے، یعنی امامہ کی میننگ میں ہوتا ہے، یعنی میں کہتا ہوں یدی کتاب کہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کے سامنے سے مراد ہے، امامہ کے میننگ میں یہ آتا ہے۔ لائے نہیں ہے، لائے نہیں طلب کی میننگ میں آتا ہے، اور یہ صرف فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ تو لا تقدمو بین یدی اللہ، یعنی اللہ کے سامنے مت بڑھو، مت تقدیم کرو۔ اب یہ تقدمو کے معنی علماء جو عربک کے اور گرامر کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قدم یقدم تقدیماً، یہ اصل میں فعل متعدی ہے، تو اس کا مطلب اس کا مفعول محذوف ہے، کیا چیز آگے کرنی ہے اختصار کے لیے، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ باب تفاعل کے میننگ میں آ کر لازم بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ سو دونوں صورتوں میں لا تقدمو یعنی تم سب آگے مت بڑھو، کیسے؟ بین یدی اللہ، یعنی اللہ کے سامنے، ورسولہ، سو واو یہاں پر حرف عطف ہے، ورسولہ، اب یہ بھی بینہ کا مضاف الیہ ہے، اور اس کے رسول کے، یعنی بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے سامنے مت بڑھو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے آگے مت بڑھو۔ اس کی تشریح سادہ انداز میں یہ ہے کہ جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آئے، اللہ کے رسول کا کوئی حکم نہ آئے، اپنی طرف سے کوئی حکم نہ دو، خاموش رہو، جیسا کہ عمر و ابو بکر رضی اللہ عنہما فرما رہے تھے کہ فلاں کو امیر لگایا جائے، فلاں کو امیر لگایا جائے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ خاموش رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انتظار کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سکھا دیا تا قیامت کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کے سامنے نہیں بولنا۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہم اسے حلال نہیں قرار دے سکتے، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہم اسے حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے دلائل شلائل کوئی نہیں ہے۔ مت پڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بسا اوقات کہ ان کو اللہ کے احکامات دیے جائیں تو آگے سے دلائل گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے آگے تو بہت زیادہ دلائل دینے کی آج کل کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے آگے بڑھنا ہو گیا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں ناراض ہو کر کے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، جو اللہ کی طرف سے معاملات آئے ہیں، جو انسٹرکشنز آئی ہیں، ان کے آگے نہیں بڑھنا، ان پر کوئی چوں چرا نہیں کرنا، ان کو ماننا ہے اور اپنی طرف سے کوئی دلائل اس میں نہیں ڈالنے۔ ان اللہ، پھر آگے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، واو حرف عطف ہوا، یہ جملے پر عطف ہو رہا ہے، فعل امر ہے، اتقا یتقی باب افتعال میں سے، واو قافیہ مادہ ہے، یہ واو یہاں پر یہ فاعل ہے، ضمیر بارز متصل فی محل رفع ہے، اور لفظ الجلالہ اسم الجلالہ منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اب یہ بات پچھلی بات پر ٹیسٹیفائی ہو گئی کہ کیوں یہ کام کرنا ہے، کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے معاملہ۔ اس لیے جب اللہ کا حکم سنایا جائے چپ، اللہ کے نبی کا حکم سنایا جائے چپ، اس پر عمل کرنا ہے، آگے کوئی نہیں کہنا کہ نہیں یہ یوں ہے تو یہ ایسے ہوا تھا تو ویسے ہوا تھا، نو۔
پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، لفظ الجلالہ اسم الجلالہ اسم انا جملہ اسمیہ ہے، سمیع خبر انا و علیم خبر انا، یہ دونوں خبریں ہیں، یہ دونوں کی دونوں خبریں ہیں۔ اوکے، ان اللہ سمیع علیم، یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، یعنی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ دونوں صفات موجود ہیں۔ اچھا، سمیع دیکھیں تقدیم کیا گیا ہے، تقدیم پہلے مقدم کیا گیا ہے علیم کے اوپر، علیم سمیع نہیں آیا، سمیع علیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات جب امت کے سامنے رکھے جائیں، جب ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اور علیم، اللہ تعالیٰ ان دلائل کے دیے جانے کے پیچھے کی جو نیتیں ہیں اور اس حکم کی جو مخالفت ہوگی اگر، تو اس مخالفت کی وجوہات بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ خوب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کے خیالات کو، ہمارے نیتوں کو سے خوب واقف ہے۔ ان اللہ سمیع، سن رہا ہے ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، اور علیم، وہ ہمارے بولنے کہنے کی اسباب، وجوہات، نیات سب کو جانتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سرنگوں کرنے والا بنائے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، سیم اعراب ہے جو پہلے موجود تھا، ریپیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لا ترفعوا، رفع یرفع، رفع یرفع، بلند کرنا، لا نہیں ہو گیا، ترفعوا فعل مضارع، واو یہاں پر فاعل ہے، فعل مضارع مجزوم ہوا ہے، مجزوم ہونے کی علامت نون کا ڈراپ ہو جانا ہے، واو یہاں پر ضمیر فاعل ہے، اور لا ترفعوا یعنی تم سب بلند مت کرو۔ اب کیا بلند مت کرنا ہے؟ اصواتکم، رکب اضافی، اصواتا یہاں پر منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، صوت ان کی جمع ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، تم سب اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، کس کے سامنے؟ فوق صوت النبی، مرکب اضافی، فوق ظرف متعلق بالفعل ترفعوا، سو فوقا اور صوتی مجرور ہوا فوقا کے مضاف الیہ بننے کی وجہ سے، اور النبی مجرور ہوا صوتا کے مضاف الیہ بننے کی وجہ سے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر آوازوں کو بلند مت کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند آواز نہیں ہونی چاہیے، یعنی جب ان سے بات کی جائے، جب ان سے معاملہ کیا جائے تو آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ اب یہ پست رکھنا، پہلے آیت کو مکمل کر لیں، وَلَا تَجْهَرُوا، اب یہ واو کیا ہے؟ واو یہاں پر عطف ہے، اور لا نہیں ہے دوبارہ، اور یہ جملے پر عطف ہو رہا ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا، تجہروا فعل مضارع، واو یہاں پر اس کا فاعل ہے، وَلَا تَجْهَرُوا، اور نون یہاں پر ڈراپ ہو گیا مجزوم ہونے کی وجہ سے، فعل مضارع مجزوم، لا تجہروا، بلند کرنا، لا تجہروا لہو بالقول، لہو بھی متعلق بالفعل اور بالقول بھی متعلق بالفعل، لہو میں ہو ضمیر واپس النبی کی طرف، لا تجہروا لہو بالقول، یعنی ان کے ساتھ جب بات کرو تو بلند آواز میں بات مت کرو۔ کس طرح سے؟ کجہر بعضکم لبعض، اب یہاں کاف یہ حرف جر ہے، جہری مضاف ہے اور بعضکم مضاف الیہ ہے، کجہر بعضکم، لبعض لام حرف جر ہے، لبعض اب یہ متعلق ہے جہر کے، چونکہ جہر مصدر کا صیغہ ہے۔ اب یہ کاف سے لے کر لبعض متعلق کس کے ہے؟ دیکھیں تجہرو کے متعلق یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ تجہرو آلریڈی اسی مادے سے آ رہا ہے، تو یہاں پر علماء گرامر کا کیا کہنا ہے کہ اصل میں تجہرو لہو بالقول جہرن، جو مفعول مطلق ہے وہ محذوف ہے، تو یہ یا تو اس مفعول مطلق کی ہی صفت ہے یا اس مفعول مطلق محذوف کی صفت محذوف کے متعلق ہے۔ سبحان اللہ، کتنا لمبی چوڑی انہوں نے، اس کی وجہ سے ریسٹرکشن کیا آئی ہے، کیونکہ یہ جہر اور تجہرو دونوں سیم ہیں، اسے مفعول مطلق تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ مجرور ہوا ہے، تو وہ ایک ریسٹرکشن آ گئی۔ تو اس
اس کے سبب ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ مفعول مطلق ہی محذوف ہے. سو ولا تجہروا لہ بالقول، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز میں بات مت کریں. کس طرح سے؟ کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے ہو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ ان تحبط اعمالکم، اب یہ ان مصدریہ، تحبط فعل مضارع اور اس کا فاعل ہے اعمالکم، مرکب اضافی، اعمال فاعل ہے، اور یہ واحد مؤنث کا صیغہ. کیوں واحد مؤنث کا؟ چونکہ غیر عاقل کی جمع موجود ہے. اور تحبط فعل مضارع منصوب ہے اور نصب ہونے کی وجہ سے ان مصدریہ ہے، نصب ہونے کی علامت آخری حرف پر فتحہ ہے. ان تحبط اعمالکم یعنی تم سب کے اعمال ضائع ہو جائیں. تو یہ مفعول لاجلی ہی ہے، یعنی یہ جو منع کیا گیا ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بات نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں بات کرتے ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، یعنی تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، ایسا کام نہ کرو. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، واو یہاں پر حالیہ ہے اور انتم یہاں پر مبتدا ہے، لا تشعرون خبر ہے. تو یہ تجہرو کا جو فاعل ہے واو، یہ اس کا حال ہے، تو واو ذوالحال ہے، نہیں تمہارا پھر حال کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعَرُونَ، تشعرون فعل مضارع مرفوع اور اس کا فاعل ہے واو، اور مرفوع ہونے کی علامت ہے ثبوت النونی. اور انتم مبتدا ہے، لا تشعرون اس کی خبر ہو گیا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس حال میں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو. اور واقعی حقیقت ایسا ہے کہ جب اگر کسی عمل سے ہمارے اعمال ضائع ہوں گے تو ہمیں تو خبر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہماری جیب سے پیسے نکلیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا، ہمیں خبر ہوگی میری جیب کٹ گئی ہے یا بینک سے نکالے گئے ہیں، خوب پتہ چل جائے گا. لیکن اعمال ایسی چیز ہے کہ جن کے ضائع ہونے کا معلوم بھی نہیں پڑے گا. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسے اعمال کو سیکھنا اور سمجھنا ہے کہ جو اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں بات کرنا. اچھا، علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند میں بات کرنا یا ان کو بلند آواز میں پکارنا، یا یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آج بھی مسجد النبوی میں وہی حکم رہے گا. ابھی ہم ان آیات میں اس کی بات کرتے ہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اب یہاں ان حرف تاکید آ گیا، آگے اسم الموصول ہے، یہ اسم انہ ہے. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، آگے اس کا صلہ ہے یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ پورا جملہ اس کا صلہ ہے. یغضون فعل مضارع اور واو اس کا فاعل ہے، فعل مضارع مرفوع ہے، رفع ہونے کی علامت ثبوت النون ہے، غین ضاد مادہ ہے. ان الذین یغضون، اس کا جو واو فاعل ہے ضمیر وہ الذین کی طرف راجع ہے. ان الذین یغضون یعنی غض یغض، اس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، یعنی جھکا دینا، جیسے غض البصر ہوتا ہے نگاہوں کو جھکانا، یہ وہی ہے، آوازوں کو دھیما کرنا. اصواتہم فعل مضارع یہ مرکب اضافی ہے، اصواتہ منصوب مفعول ہے یغضون کا. اندہ ظرف ہے، آگے مضاف الیہ ہے اور پورا یہ متعلق فعل ہے یغضون کا. ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو یہ پورے کا پورا مل کر بن گیا مبتدا، اور آگے آ رہی ہے خبر. خبر بھی اٹ سیلف ایک جملہ اسمیہ ہے، اس کے اندر اس جملہ اسمیہ میں اولائی کا مبتدا ہے اور الذین سے لے کر للتقویٰ تک خبر ہے. الذین فی محل رفع ہے جو کہ خبر ہے، آگے اس کا صلہ ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، امتحن فعل ماضی ہے، اور لفظ الجلالہ اسم الجلالہ فاعل ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے. قلوبہم مفعول ہے امتحانہ کے، منصوب ہے قلوبہ، منصوب ہونے کی علامت اس کا نصب ہے، مضاف ہے، اور قلب کی جمع ہے. للتقویٰ متعلق بالفعل امتحانہ. سو اولئک کا مبتدا، اولئک یعنی اولئک الذین، وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کو آزمایا ہے تقویٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے تقویٰ کے لیے. اب ہم ملا کر کرتے ہیں. یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے
پرکھ لیا ہے، ان کا امتحان لے لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، لہم شبہ جملہ خبر مقدم، مغفرۃ مبتدا مؤخر، و عطف ہوا اجر عظیم مرکب توصیفی، یہ بھی مبتدا مؤخر ثانی، اجر موصوف، اور عظیم یہاں پر اس کی صفہ ہے فعیل کے وزن پر، اور ان سب کے لیے ایک بہت بڑی مغفرت اور بہت عظیم اجر ہے۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا حالت دیکھیے۔ وعن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما قال کان عمر بعد ای بعد نزول قولہ تعالی، اس آیت کے لا ترفعوا والی آیت کے نزول کے بعد کیا ان کی کنڈیشن تھی؟ اذا حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث حدثہ کاخی السرار، یعنی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے تھے اتنے دھیمے انداز میں بات کرتے تھے کہ جیسے کوئی راز کی بات بتا رہا ہو۔ لم یسمع حتی یستفہمہ، کسی کو سمجھ نہیں کوئی سن نہیں پاتا تھا کہ اسے سمجھ آئے کہ عمر کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ ہے تقویٰ کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز کو بلند کرنے سے منع کیا گیا، تو صحابی یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت چیک کریں ذرا، پھر ذرا حال دیکھ لیں عمرو بن العاص کا کہ وہ اپنا حال خود بیان کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 121 نمبر، اس روایت کو ذرا تفصیل سے دیکھیے گا، اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں پڑھنے کی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت ہے اور وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں وہاں پر جو ساری پڑھنے والی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قال ما كان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں تھا، ولا اجل فی عینی منہ، اور کوئی بھی عظمت والا ان کے مقابلے میں میرے سامنے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں وما كنت اطیق ان املا عینی منہ، یعنی ان دونوں باتوں کے باوجود یہ کہ مجھے وہ بہت محبوب تھے، تو جو چیز محبوب ہوتی ہے، جو شخص محبوب ہوتا ہے، انسان تو اسے آنکھیں بھر کے دیکھتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہی رہتا ہے، اس کے خد و خال کی وہ اس کے صفات بیان کرتا ہے، تبھی بیان کیوں، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہی بات وہ کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھے اور عظمت بھی بہت بڑی تھی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں وما كنت اطیق ان املا عینی منہ، میری ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی آنکھوں کو ان کے دیدار سے بھر سکوں، میں یہ نہیں کر پایا۔ کیوں؟ اجلالا لہ، ان کی جلالت کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے۔ کہتے ہیں وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَتَقْتُ، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ ان کی صفات بیان کریں، سے مراد ان کی ظاہری صفات کو بیان کریں، کیسے دکھتے تھے، کیسے نظر آتے تھے، کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ، کہ میں اپنی نگاہوں کو ان کے دیدار سے بھر ہی نہیں سکا، تو میں کیسے بیان کروں۔ اور پہلے دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے وجہ بتائی ہے کہ ما کان احد احب الیہ، یعنی کوئی بھی زیادہ محبوب نہیں تھا، یعنی بہت محبوب تھے، اس کے باوجود یہ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام۔ تو علماء نے لکھا ہے آج بھی مسجد نبوی میں یہی حکم ہوگا، آج بھی۔ یقین کیجئے میرا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے آنے جانے کی توفیق ملتی رہتی ہے مسجد نبوی میں۔ دکھ ہوتا ہے حالات کو دیکھ کر کہ یہ ساری امت کیا قرآن نہیں پڑھتی ہے؟ کیا ان کو قرآن میں یہ آیات نظر نہیں آتی؟ کیا ان کو یہ آیات نظر نہیں آتی ہیں کہ ان الذین یغضون اصواتہم، پھر لا ترفعوا اصواتکم، اور یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر سامنے لکھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جالیوں میں ایسے کر کے، وہ کیمرے اٹھائے ہوئے ہیں، موبائل پر نظریں اٹھی ہوئی ہیں، نظریں تو کیا آوازیں اٹھی ہوئی ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہاں اللہ منع فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ منع فرما رہے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ اب میں اور آپ اگر ہم روزہ مبارک پہ جانے کی ہمیں توفیق مل رہی ہے، تو اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم وہاں کیا کرتے ہیں۔ کیا موبائل سے کیمرے نکال کے ویڈیو پکچرائزیشن، فوٹو، کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ وہ ادب کی مقام ہے، وہاں خاموشی ہے۔ ادب سے تو نظریں نہیں اٹھنی چاہیے، اس جگہ سے گزرنا گویا کہ ایسے ہی گزرنا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے سامنے جایا جائے، یہی انداز اختیار کرنا ہے۔
کہ دل بھی جھکا ہو، آنکھیں تو دور، دل بھی جھکا ہو، ہاتھ ادب سے بندھے ہوں، کندھے جھکے ہوئے ہوں، عاجزی اور انکساری ہو، لیکن وہاں جائیں تو عجیب کیفیت۔ جو ویڈیوز بناتے ہیں، بندہ ان سے پوچھے بھائی یہ روزہ مبارک کی ویڈیوز گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے اچھی طرح بنا کر یوٹیوب پر ڈالی ہوئی ہیں، ویسے بھی ملتی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم، وہاں سے نکال لیں۔ تو میری آپ تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ کے ارد گرد قریب آپ کا کوئی روزہ مبارک پہ جائے، اسے یہ آداب سکھائیے، اسے کہے کہ جذبات کی رو میں بہہ نہ جائے کہ وہاں موبائل اٹھا کر ویڈیو بنا رہا ہے۔ عجیب دکھ ہوتا ہے دیکھ کر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اب یہاں پر انا حرف تاکید ہے، اسم انا ہے الذین، اور آگے صلہ ہے ینادونک من وراء الحجرات، یہ پورے کا پورا صلہ ہے الذین کا، اور یہ مل کر مبتدا بن گیا۔ نادا ینادی ینادونک، ینادو فعل مضارع، ینادونا واو اس کا فاعل، اور فعل مضارع مرفوع ہے، رفع ہونے کی علامت ثبوت النون ہے، کاف مفعول ہے۔ وراء الحجرات مرکب اضافی ہے، وراء ظرف ہے، ظرف مکان کے لیے آیا ہے، اور یہ من وراء الحجرات ہی متعلق بالفعل ہو گیا۔ یقیناً وہ لوگ جو آپ کو ندا لگاتے ہیں، پکارتے ہیں گھروں کے پیچھے سے، یعنی گھروں کے اوٹ سے، یعنی باہر کھڑے ہو کر، گھروں کے دروازوں سے، حجرہ کے دروازے سے، اکثرہم لا یعقلون، یہ خبر آ گئی، اور یہ خبر بھی جملہ اسمی ہے۔ اکثرہم مبتدا، لا یعقلون خبر، لا یہاں پر نفی کے لیے آیا ہے، یعقلون فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، مرفوع ہونے کی علامت نون ہے، اور واو فاعل ہے، یہ یعنی واو الجماع ہے۔ اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اکثرہم میں ہم ضمیر لوٹ رہی ہے ینادون کے فاعل کی طرف، اور ینادون کا جو فاعل ہے وہ الذین کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یہ اکثرہم کی ضمیر یہ الذین کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یعقلون کا فاعل واو الجماع اکثرہم میں ہم کی طرف لوٹ رہا ہے۔ لا یعقلون اکثرہم، یعنی وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں بلند آوازوں میں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ علماء نے یہاں پر جو بیان کیا ہے کہ اکثرہم لا یعقلون، یہاں پر یہ نہیں آیا کہ لا یعقلون، بلکہ فرمایا گیا کہ اکثرہم لا یعقلون۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب وہ فار ایگزامپل ایک جماعت ہے جو دیہاتیوں کی آئی ہے، یا وہ ایسے لوگ ہیں جن کی زبان سخت ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ ساری کی ساری جماعت ہی ایسی ہے آوازیں دینے والی، یا ان کے دلوں میں کوئی چیز ہے، تو ان میں سے کوئی جو ایسے ہیں جو ایسے نہیں ہیں، جو ادب کا خیال رکھتے ہیں، وہ کہیں اس میں شامل نہ ہو جائیں، تو ان کو تسلی دی گئی ہے کہ اکثرہم، تو صاحب اگر میں نہیں کرتا، اگر میں ایسا نہیں ہوں تو میں اس میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو اگر تو صاحب آ جائے گی آواز کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات لا یعقلون، سارے کے سارے ہی عقل نہیں رکھتے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ عموم ہو جائے گا، تو عموم نہیں کیا گیا، بلکہ ان میں سے جو ایسے ہیں جن کو ادب کے تقاضے معلوم ہیں، یا ان کے ایمان ٹھیک ہیں، نفاق نہیں ہے ان کے اندر، اور ان کے دلوں میں کوئی منافقت نہیں ہے، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ وہ ادب کو سیکھ لیں۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ استئناف نیا جملہ ہے، لو شرطیہ، اور آگے اس کا أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک یہ جملہ تو شرط ہے، اور یہ اس کا یا مبتدا محذوف ہے یا خبر محذوف ہے، بلکہ خبر محذوف ہے، اور انا اور یہ اپنے ساتھ مل کر پورا مبتدا بن رہا ہے، اور ہم اس کا جو اسم انا ہے، اور آگے اس کی خبر ہے صبرو فعل ماضی ہے، اور اس میں واو ضمیر ہے فاعل۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، یہاں یعنی اگر وہ یقیناً صبر کرتے، کب تک صبر کرتے؟ حتیٰ غایت کے لیے آیا ہے، حتیٰ تخرج، خرج یخرج، تخرج فعل مضارع منصوب ہوا، کیوں ہوا؟ ان یہاں پر مصدریہ مضمر ہے، جو کہ واجب ہے یہاں پر مضمر ہونا حتیٰ کے بعد، اس کا فاعل ہو گیا انتا، الیہ متعلق بالفعل جار مجرور تخرجہ کے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کے سامنے آتے، یعنی آپ ان کے سامنے، آپ ان کے پاس آ جاتے، یا آپ ان کے سامنے نکلتے، آپ ان کے سامنے تشریف لاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے سامنے آتے، یعنی آپ ان کو ایسا نہیں کہ آپ گھر سے باہر نکلتے تو آپ کو آواز دی جاتی، نو، یہاں پر یہ بات کی گئی کہ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ،
یعنی آپ با مقصد ان کی طرف آتے، ان کا قصد کر کے آتے، پھر ان کا تھا کہ وہ آپ سے بات کرتے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب وہ اگر جماعت باہر کھڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملنے جا رہے ہیں تو یہ اپنا معاملہ پیش کر دیں یا آوازیں لگانا شروع کر دیں. نو، یہاں تک کہ آپ کی توجہ ان کی طرف نہ ہو تب تک یہ صبر کریں. یعنی یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. اور علماء نے اس کی تشریحات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہی انداز علماء کے ساتھ بھی اختیار کرنا چاہیے کہ جب تک کہ وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو اس کو چیخ پکار ان کے ساتھ نہ کی جائے. سو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اب یہ جواب الشرط ہے، لا جواب الواقع ہے، کانا یہ فعل ماضی ناقص ہے، اس کا جو اسم ہے ہوا، اور یہ جو اس کا اسم ہے ہوا یہ فعل کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی جو صبر کرنے کی بات کی گئی اس کی طرف لوٹ رہا ہے. خیرن یہاں پر اس کا خبر و کانا ہے، لہم متعلق ہو گیا، لکانا خیرن لہم، سو یہ یعنی متعلق خبر ہو گیا. سو حتیٰ تخرج الیہم لکانا خیرن لہم، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکلتے یہ ان کے لیے بہتر تھا. یعنی یہ جو صبر کرنا ہے یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، جملہ استئنافیہ. اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، غفور خبر نمبر 1، رحیم خبر نمبر 2. اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ. یہ جو آخری حصہ ہے اس آیت کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے غیر دانستہ طور پر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے. تو میری آپ تمام دیکھنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ ایک تو آپ اپنی آراء دیجیے گا کہ آپ یہ والا جو ویڈیو کے ساتھ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے دیٹ از بیٹر، اور زوم کلاس از بیٹر. اٹس اپ ٹو یو، یو کین کامنٹ. تو ہو سکتا ہے کہ ہم ویڈیو اور زوم کلاس دونوں کو ہی ہم پبلک کریں، اٹس اے پاسبلٹی. اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ جب بھی آپ کو جانے کا موقع ملے مسجد نبوی اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس جانے کا موقع ملے تو لازمی طور پر آپ ہم سب آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور اپنے ارد گرد سے اگر کوئی جانے والے ہیں تو انہیں بتائیں کہ مسجد نبوی میں جو احکامات ہیں ادب کے وہ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مبارک زندگی میں موجود تھے. سیم کے سیم احکامات چلیں گے. یقین کیجئے وہاں بسا اوقات بلند آوازیں سننے کو ملتی ہیں. ابھی تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ عقل بھی دے سعودی عرب کے حکمرانوں کو. ایک کام انہوں نے اچھا کیا کہ روزہ جو وہ ہے ریاض الجنہ، اس کی انہوں نے وہ لگا دی ہے ریسٹرکشنز، اور اس کو کنٹرول کیا ہے. ورنہ میں نے تو یہاں اس ریسٹرکشن سے پہلے جو حالات دیکھے تھے، یقین کیجئے اتنی بے ادبی ہوتی تھی کہ دکھ اور تکلیف ہوتا تھا. یہ مجھے بتائیے، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے اتنی بے ادبی یہ کر رہے ہیں تو کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ نماز تو الٹا نقصان بن جائے گی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی ہے. دوڑتے تھے ایسے کو ریس لگی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر گرتے تھے اور ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے اور کھینچتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ریاض الجنہ میں جو ریسٹرکشن لگائی ہے یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے. کیوں؟ ابھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ کوئی جو پہلے نہیں گئے اس ریسٹرکشن سے تو ان کے پاس کمپیریزن نہیں ہے. الحمدللہ میرے پاس کمپیریزن ہے دونوں حالات کا، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ والا کام انہوں نے بہترین کیا ہے. اس سے انہوں نے وہ جو وہاں کے آداب ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کیا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.